بعض گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ صرف آخرت میں دے گا، اور بعض گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے، آخرت میں بندہ بچ جائے گا۔ اور بعض گناہ ایسی ہیں جس کی سزا دنیا میں بھی ایک انسان کو ملتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو سزا اور عذاب دے گا۔ ایک مومن بندہ، ایمان والا بندہ جو ہوتا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے عذاب کو پہچان لیتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں گناہ کی وجہ سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عذاب اس کو دیتا ہے تو ایمان والا بندہ اس کو پہچان لیتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہے۔ اور ایک انسان کی سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا دے رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دے رہا ہو اور بندے کو پتہ بھی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں اور اللہ تعالیٰ کے سزا میں بندہ گرفتار ہو لیکن بندے کو خبر نہ ہو، یہ سب سے خطرناک بات ہے اور یہ سب سے بڑی بدبختی ہے۔ ایک سزا ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ایک ایسی سزا ہے جو ہمیں اپنی نظروں میں دکھائی نہیں دیتا۔ دنیا کی اکثریت ایسی ہے جو اللہ کی اس سزا کو نہیں جانتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس سزا میں آج گرفتار پھنسے ہوئے ہیں لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ اللہ کی سزا ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ قرآن کی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے استدراج۔ شاید بہت سارے لوگ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے کہ استدراج بھی کوئی لفظ ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں اور اسلامی ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر عذاب کا جو نظام اللہ نے رکھا ہے اور گناہوں پہ سزا اور گناہوں پہ گرفت کا جو سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے وہ تین طریقے کا ہے یا تین طرح کا ہوتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں دیتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں دیتا ہے یا دے گا، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں دیتا ہے، آخرت میں ایسا انسان بچ جائے گا۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ تو گناہوں پہ سزا دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تین طریقہ ہے۔ بعض گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ صرف آخرت میں دے گا، اور بعض گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے، آخرت میں بندہ بچ جائے گا۔ اور بعض گناہ ایسی ہیں جس کی سزا دنیا میں بھی ایک انسان کو ملتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو سزا اور عذاب دے گا۔ ایک مومن بندہ، ایمان والا بندہ جو ہوتا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے عذاب کو پہچان لیتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں گناہ کی وجہ سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عذاب اس کو دیتا ہے تو ایمان والا بندہ اس کو پہچان لیتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہے۔ اور ایک انسان کی سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا دے رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دے رہا ہو اور بندے کو پتہ بھی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں اور اللہ تعالیٰ کے سزا میں بندہ گرفتار ہو لیکن بندے کو خبر نہ ہو، یہ سب سے خطرناک بات ہے اور یہ سب سے بڑی بدبختی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ قوم لوط پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کو بھیجا۔ قوم لوط کے لوگوں نے دیکھا کہ بادل ہے، کالے کالے بادل ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ اب ہمارے اوپر بارش ہونے والی ہے، اب موسم سہانا ہونے والا ہے، اب موسم اچھا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پہ اعلان کیا یہ آندھی طوفان ہے، فیہا عذاب علیم۔ قوم لوط کے لوگوں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب چھپا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا اور قوم لوط کو تہس نہس کر دیا گیا۔ اب دیکھیے اس قوم کی حالت کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے اور قوم کے لوگ پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ قوم کے لوگوں کو لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت ہے، بارش ہونے والی ہے۔ قوم کے لوگوں کو یہ خیال بھی نہ گزرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ دنیا کی زندگی میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سزا دے رہا ہوتا ہے، عذاب دے رہا ہوتا، ہم سمجھ نہیں پاتے، اور دھیرے دھیرے ہم تباہی اور بربادی اور ہلاکت تک پہنچ جاتے ہیں، اور دنیا بھی ہماری ختم ہو جاتی ہے، اور ایک انسان اپنے آخرت کو بھی ہلاک و برباد کر لیتا ہے۔ ایک سزا ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ایک ایسی سزا ہے جو ہمیں اپنی نظروں میں دکھائی نہیں دیتا۔ دنیا کی اکثریت ایسی ہے جو اللہ کی اس سزا کو نہیں جانتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس سزا میں آج گرفتار پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ اللہ کی سزا ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ قرآن کی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے استدراج۔ شاید بہت سارے لوگ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے کہ استدراج بھی کوئی لفظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قوموں کو ہلاک و برباد کرنے میں یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو استدراج کے ذریعے سے اللہ ان کو ہلاک کرتا ہے۔ کیا ہے استدراج اور کیسے اللہ تبارک و تعالی قوموں کو ہلاک کرتا ہے، اور ہم کیسے اس عذاب میں پھنسے ہوئے اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ عام طور پر اردو زبان میں یہ جو استدراج کا جو لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں مہلت دینا، ڈھیل دینا۔ استدراج کا جو لفظ ہے اس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے ڈھیل دینا، مہلت دینا۔ اور علماء، عربی زبان کے جو ماہر علماء ہیں، وہ استدراج کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کلما اذنب العبد، ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے، زادہ اللہ من النعم، تو اللہ اس کو نعمت دیتا ہے۔ یہ ایک عجیب قسم کا عذاب ہے اللہ کا کہ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے اور ایک انسان جب نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نعمتیں دیتا ہے، اللہ دنیا کی زندگی میں اور خوشحالی دیتا ہے۔ وَأَنْسَهُ التَّوْبَةَ، اللہ توبہ سے اس کو محروم کر دیتا ہے، وہ توبہ کو بھول جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں فَيُدْنِيهِ مِنَ الْعَذَابِ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دھیرے دھیرے اس بندے کو عذاب کے قریب کر دیتا ہے، اور وہ دردناک عذاب میں وہ بندہ پھنس جاتا۔ اسی کو استدراج کہا جاتا ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی میں ایک انسان گناہ کرتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمت سے نوازتا ہے۔ دنیا میں انسان نافرمانی کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دولت دیتا ہے، اور جب وہ دولت پا کر کے اس کو لگتا ہے سب ٹھیک چل رہا ہے، سب اچھا چل رہا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک اس کو پکڑتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جکڑ میں، اپنے پکڑ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے لیتا ہے۔ بعض علماء نے اس کی اور وضاحت کے ساتھ تعریف یہ کی ہے کہ یہ جو استدراج کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہوا ان یعطی اللہ العبد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دیتا ہے دنیا میں سے ہر وہ چیز ما یریدہ، جس کو پسند کرتا ہے۔ جو چیزیں وہ دنیا کی زندگی میں چاہتا، سب اللہ اس کو دیتا چلا جاتا ہے، اور ساری چیزیں دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوشحال بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک اس کو پکڑتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب میں لے لیتا ہے۔ اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اللہ کے عذاب کا ایک طریقہ ہے، اللہ کے سزا کا ایک طریقہ ہے کہ انسان جب نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو جب بھلاتا ہے، عبادتوں میں جب غافل ہوتا ہے، اللہ سے جب دور ہوتا ہے، تو اللہ اس کو نعمتیں دیتا ہے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ایک انسان جب عبادت کرتا تو اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ کا ایک عذاب، اللہ رب العالمین کو سزا کا ایک طریقہ اللہ رب العالمین نے یہ اختیار کیا قوموں کی ہلاکت و بربادی میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ اس کو نعمتیں دیتا ہے، اللہ خوشحالی دیتا ہے اس کو دنیا کی زندگی میں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام و مرتبہ دیتا ہے۔ کبھی ایک انسان گناہ کرتے ہوئے بھی دنیا میں اس کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے میں بہت اچھا ہوں، سارے لوگ ہم کو جانتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں وہ حرام کاری کرتا ہے، حرام تجارت کرتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت دولت دیتا ہے، وافر مقدار میں دولت دیتا ہے، اس کو لگتا ہے سب اچھا چل رہا ہے، میں اچھا ہوں، تبھی تو یہ ساری چیزیں مل رہی ہے۔ انسان جب یہ فکر میں پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کو ڈھیل دیتا ہے، اور دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب کے قریب کر دیتا ہے اللہ اس کو۔ یہاں ایک پوائنٹ آپ سمجھتے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمت ہمیں عطا کرتا ہے وہ انعام بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ڈھیل بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ بڑا پوائنٹ ہے، اس کو سمجھیں گے۔ موضوع بڑا دلچسپ موضوع ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیا جائے۔ یہ جو موضوع قرآن نے اٹھایا ہے، اکثریت لوگوں کی اس موضوع کو نہیں جانتے ہیں۔ کیا یہ موضوع کتنی خطرناک یہ باتیں ہیں، ذرا ذہن میں بٹھانے کی کوشش کیا جائے۔ دو چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی زندگی میں ایک انسان کو عطا کرتا ہے، ایک انعام ہوتا ہے اور ایک ڈھیل ہوتا ہے، استدراج ہوتا ہے۔ علماء دونوں میں فرق کرتے ہیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اذا آتاک اللہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی چیز دنیا میں دیتا ہے، لأنہ شکرتہ وحمدتہ، اس لیے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے۔ اللہ کی عبادت ایک انسان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ کر کے رہتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے وہ غافل نہیں ہوتا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کی چیزوں سے نوازتا ہے، اس کو انعام کہا جاتا ہے۔ ایک انسان عبادت کر رہا ہے، ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا شکر گزاری کرتا ہے، وہ اللہ کی حمد کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اسے عطا کرتا ہے، دنیا دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ اور ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا دیتا ہے، دنیا کے مال و دولت دیتا ہے، مقیماً علی معاصی، وہ اپنے گناہوں پہ قائم رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا دیتا ہے، اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں بندہ عبادت سے، دین سے جڑا ہوا ہے، شریعت سے جڑا ہوا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے دین کو فالو کرتا ہے، اور اللہ اس کو دنیا دے رہا ہے، دولت اللہ نواز رہا ہے، مقام دے رہا ہے، دنیا کے لوگوں میں ایک عزت اللہ نواز رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ لیکن ایک انسان گناہ کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، سارے خرافات وہ کر رہا ہے، حرام کاری کر رہا ہے، اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دولت دے رہا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے چھوٹ، اور اسی کو کہا جاتا ہے استدراج۔ اور اسی میں بہت سارے لوگ پھنسے ہوتے ہیں، وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، نافرمانی کر، پھر بھی اللہ ان کو دے رہا ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے بہت اچھا سب چل رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے، یہ چھوٹ ہے، اور یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا ہے۔ یہی سے مسئلہ بھی معلوم ہوا، دنیا میں اگر کسی کو دولت مل رہی ہے، دنیا میں اگر کسی کو نوازا جا رہا ہے، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دلیل نہیں کہ اللہ راضی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے۔ دنیا میں نوازنا، دنیا میں مل جانا، دنیا کی خوشحالی مل جانا، اس بات کی دلیل بالکل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے خوش ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کا پیارا سا قول ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا اللہ جس کو پسند نہیں کرتا، لیکن آخرت اللہ تعالیٰ صرف اپنے ان بندوں کو دیتا جس کو اللہ پسند کرتا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن نہیں رکھا، دنیا میں اللہ رب العالمین دولت اس کو بھی دیتا ہے، اللہ مال اس کو بھی دیتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں، اور جو پسند ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے، لیکن آخرت میں نجات اور کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسے دے گا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو دنیا کیوں دیتا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اللہ کو نہیں مانتا ہے، وہ نہیں جانتا اسلام کیا چیز ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کی وہ نافرمانی کرتا، وہ گناہ کیوں دنیا دیتا ہے اللہ؟ دنیا کے ٹاپ جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے، اسلام پہ نہیں چلتے، اللہ کی بات نہیں مانتے، اس کے بعد بھی اللہ ان کو دنیا دیتا ہے، کیوں؟ اس کا جواب یہی ہے، اس لیے اللہ دیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ڈھیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پکڑ کے رسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے ڈھیل دیتا ہے کہ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، جو کھانا ہے، جو کرنا ہے، جو مستیاں کرنی ہے کر لو، انکم مجرمون، تم سب کے سب مجرم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تم سارے لوگ پکڑ لیے جاؤ گے، اور آخرت میں کوئی نجات نہیں پا سکے گا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، یہ اللہ کا دستور ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نافرمانی کر رہا ہے، وہ نہیں مانتا اللہ کو، لیکن اس کے بعد بھی دنیا دے رہا ہے اللہ، اور اتنا دیا ہوا ہے دنیا کے شاید کوئی مسلمان اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ اس لیے نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے، یہ اس لیے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہے، اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے، اللہ نے اس کو ڈھیل دیا، اللہ کا یہ استدراج ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑے گا تو ایسے ظالموں کو اللہ کے پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم اس کو چھوٹ دیتے ہیں اور اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ دیکھیے یہ اللہ کا جو عذاب ہے، ایک انسان کو سمجھ نہیں آتا۔ اللہ جب چھین کر کے آزماتا ہے تو اکثر لوگ سمجھ جاتے ہیں اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی سزا ہے یہ، لیکن جب اللہ دے کر کے آزماتا ہے تو اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ہماری آیتوں کا انکار کر دیا، ہم دنیا کی زندگی میں ان کو مال دیتے ہیں، ان کو دولت دیتے ہیں، ان کو چھوٹ دے رہے ہوتے ہیں، من حیث لا یعلمون، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا، ان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ اللہ کی سزا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ڈھیل ہے، اس کو سمجھ بھی نہیں آتا۔ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ایک اور جگہ بڑی کلیئر انداز میں اللہ نے کہا، سورۃ الانعام آیت نمبر 44 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب ان لوگوں نے اللہ کی نصیحتوں کو بھلا دیا، ان کو نصیحتیں کی گئی، قرآن و حدیث کی باتیں بتلائی گئی، اور جب ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحتوں کو بھلا دیا، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازوں کو کھول دیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ جب ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر اور برکت اور مال و دولت کے اللہ نے دروازے کھول دیے۔
یہ اللہ کا عذاب بڑا خطرناک عذاب ہے. یہ اللہ کا عذاب دینے کا بڑا نرالا انداز ہے کہ بندہ اللہ کو بھول رہا ہے, بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا, وہ غفلت میں ڈوبا ہوا ہے. اور اللہ کا انداز دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس کے لیے دنیا کے سارے مال و دولت کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور جب مال و دولت اس کو حاصل ہونے لگتا ہے, اور جب دنیا کی چیزیں وہ حاصل کر کے پاگل ہونے لگتا ہے, تب اللہ قرآن میں کہتا ہے حتی اذا فرحوا, یہاں تک کہ جب وہ بہت خوش ہو جاتا ہے کہ بہت مل رہا ہے, بہت اچھا چل رہا ہے, اللہ فرماتا ہے اخذناہم بغتۃ, اچانک ہم ان کو پکڑتے ہیں اور اپنی گرفت میں لیتے ہیں. فاذا هم مبلسون, پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے. اللہ نے کتنا کلیئر انداز میں سمجھایا ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ کی باتیں بتلائی جاتی, دین کی باتیں بتلائی, وہ نہیں مانتا ان ساری چیزوں کو, وہ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتا, صرف دنیا کے پیچھے وہ بھاگتا ہے. اللہ کہتا میں اس کے لیے ہر دروازے کو کھول دیتا ہوں, جہاں سے ان کے پاس دولت آئے, جہاں سے ان کے پاس مال آئے, سارے دروازوں کو کھول دیتا ہوں. اور جب دولت پا کر کے, جب دنیا پا کر کے وہ مست ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے, ان کو لگتا ہے لگژری لائف میں گزار رہا ہوں, ساری چیزوں میں جب وہ مست ہو جاتا ہے, اللہ فرماتا ہم اچانک پکڑتے ہیں پھر اس کو اور اپنی پکڑ میں لیتے ہیں. جب اللہ کا پکڑ آتا ہے تو ایسا انسان ناراض ہو جاتا ہے اور ہر قسم کی بھلائی سے وہ محروم ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا رأیت اللہ, اے لوگو جب تم دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو دے رہا ہے دنیا, من الدنیا علی معاصی, ان کی نافرمانی کے بعد. تم دنیا میں کسی انسان کو دیکھو کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے, وہ نافرمانی کرتا ہے, وہ گناہ کرتا ہے, وہ اللہ کی عبادتوں کا خیال نہیں رکھتا, اور اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا دے رہا ہے اور ہر وہ چیز دے رہا ہے جس کو پسند کرتا ہے, فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ, تو اسی کو ڈھیل دینا کہا جاتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. اس حدیث کو آپ دیکھیے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو دے رہا ہے نافرمانی کے باوجود بھی, وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, وہ عبادتوں کا خیال نہیں رکھتا, حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا, اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دنیا دے رہا ہے, اللہ فرماتا فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ, اسی کو ڈھیل دینا کہا جاتا ہے, یہ اللہ کی ایک سزا ہے, اللہ رب العالمین کی ایک پکڑ ہے. اسی لیے اسلاف کی زندگی ہم لوگ پڑھتے ہیں, اور صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ کرام اور اسلاف کی زندگی ہم لوگ پڑھتے ہیں, تو ان کی زندگیوں میں یہ بڑی خاص چیز نظر آتی ہے کہ جب ان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جب ان کو حاصل ہوتی تھی, اور نعمتوں پر نعمتیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیتا تھا, تو وہ لوگ ڈر جایا کرتے. زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف آسائشوں کو ڈال رہا ہے, زندگی میں صرف خوشحالی ہے, آرام ہی آرام ہے زندگی میں, یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے وہ ڈر جایا کرتے تھے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی پہچان یہ بتائی ہے کہ مومن ہمیشہ آزمائشوں میں رہتا ہے. کبھی صحت کا پریشانی اس کو ہے, کبھی مال و دولت کی ان کو دقت ہے, کبھی اور پریشانیاں ہیں, ہر وقت مصیبت اور پریشانی میں لگا رہنا یہ ایمان کی نشانی ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں پر نعمتیں جب دیتا تھا, آسائشوں پر آسائشیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا تھا, اسلاف ہمارے ڈر جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے یہ ڈھیل ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ڈھیل دے کر کے اپنے عذاب سے قریب کر رہا ہے, لہذا وہ ڈر جایا کرتے تھے. واقعہ ہمیں یاد آتا ہے, مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر موجود ہے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت ہے, عراق فتح ہو جاتا ہے, اور عراق سے مال و دولت لائے جاتے ہیں, بے شمار مال و دولت لائے جاتے ہیں, مال غنیمت میں سے بے شمار مال و دولت حاصل ہوتا ہے, لایا جاتا ہے. تو عمر سے کہا جاتا ہے کہ عمر, یہ جو دولت عراق سے حاصل ہوا ہے, اس کو بیت المال میں, اس کو خزانے میں داخل کر دیا جائے کیا؟ عمر کا جواب تھا کہ نہیں, جب تک اس کو تقسیم نہ کیا جائے, یہ کسی کے گھر میں اس کو داخل نہیں کیا جائے گا, نہیں رکھ سکتے اس کو. پہلے تقسیم ہوگا, پہلے بانٹا جائے گا, اور اس کے بعد اس کو کسی گھر کے اندر منتقل کیا جائے گا, کسی خزانے میں شامل کیا جائے گا. مسجد میں لے جا کر کے رکھ دیا گیا عراق کا پورا مال غنیمت. مسجد میں رکھ دینے کے بعد ایک خوبصورت چمڑے کا ایک چادر اس کے اوپر رکھ کر کے ڈھک دیا گیا. دوسرے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, ساتھ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی ہیں, اور جانے کے بعد حضرت عمر نے کہا چادر ذرا ہٹایا جائے. چادر کو ہٹایا گیا, اور اس کے بعد روایت کے الفاظ ہیں کہ ایسی قیمتی اور اتنے کاسٹلی سامان تھے کہ پوری تاریخ نے اتنے قیمتی سامان کبھی نہیں دیکھے تھے. ایک طرف سونا ہے, ایک طرف چاندی ہے, ڈائمنڈ, لولو, زبرجست ساری چیزیں رکھی ہوئی ہے, دنیا کے سارے قیمتی دولت رکھے ہوئے ہیں, اتنے زیادہ مہنگے مہنگے سامان مسلمانوں نے اس جنگ میں حاصل کیا ہے. اس کو دیکھنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں عمر, یہ تو خوشی کا موقع ہے, اللہ نے اتنی دولت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی غنیمت سے نوازا ہے,
یہ تو رونے کا مقام تو نہیں ہے نا, یہ تو آنسو نکالنے کا ٹائم تو نہیں ہے نا, یہ تو شکر کا موقع ہے, یہ تو خوشیاں منانے کا موقع ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. قبلہ کی طرف اپنا چہرہ کیا, اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے, اللہم انی اعوذ بک ان اکون مستدرجہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھے ڈھیل دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو دولت کے انبار تو نے میرے قدموں میں رکھا ہے, اللہ مجھے اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ دولت دے کر کے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو چھوٹ دے رہا ہے, کیونکہ تو ہی قرآن کے اندر کہتا ہے کہ ہم ظالموں کو دولت دے کر کے دنیا دے کر کے چھوٹ دیتے ہیں. اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے, اللہ مجھے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر کو یہ ساری دولت اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ ان کو چھوٹ دیا جا رہا ہے اور آخرت میں عمر کو پکڑ لیا جائے. اللہ یہ مجھے ڈر لگتا ہے. اب دیکھیں نعمتیں ملی, دنیا کا ساز و سامان, سب سے قیمتی ساز و سامان لیے اور سب سے مہنگے ساز و سامان ہاتھ میں آئے, لیکن اس کو دیکھنے کے بعد رونے لگ گئے. کہیں ایسا نہ ہو یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہو اور اللہ کی طرف سے ڈھیل ہو اور اللہ رب العالمین کے سامنے جب آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اٹھا کر کے جہنم کی آگ میں ڈال دے. کسرا کا کنگن, اس وقت کسرا سپر پاور, ان کا کنگن جب لا کر کے سونے کا کیا کاسٹلی کنگن تھا حضرت عمر کے ہاتھوں میں رکھا گیا. حضرت عمر اس کو دیکھ کر کے بہت زیادہ غمگین ہو گئے اور اس وقت بھی یہی جملہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پھر ڈر لگتا ہے کہ اللہ تو اتنی دولت مجھے دے رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو مجھے چھوٹ دے رہا ہے. یہ صحابہ کرام کا یہ ڈر, یہ خوف, آج دنیا میں دولت آتی ہم اکڑانے لگتے ہیں, اکڑنے لگتے ہیں, ہمارے اندر تکبر و غرور آ جاتا ہے, ہم کو لگتا ہے سب ہمارے پاس ہے اور ہمارے قدم زمین پر نہیں پڑنے لگتے. یہ ہمارا انداز ہے دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد. صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو, دنیا کی چیزیں پا کر کے بھی وہ روتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ڈھیل ہو. ابن ماجہ کے اندر اور مسند احمد کے اندر ایک حدیث آتی ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے بہت بڑے متلاشی صحابی تھے, حق کو تلاش کرنے والے, اور اسلام قبول کرنے کا ان کا کیا واقعہ ہے پڑھنا چاہیے ہمیں بار بار. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ کہا تھا لو کان الدین بالثریا, اگر دین آسمان کی بلندی پر ہوتا تو فارس کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دین کو لینے کے لیے وہاں بھی پہنچ جاتے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اگر دین اور ایمان اور حق اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے بلندی پہ رکھ دیتا, فارس کے کچھ لوگ حق کے اتنے متلاشی ہیں, حق کو پانے کی طلب ان کے اندر اتنی پائی جاتی ہے کہ وہ آسمان پہ جا کر کے وہاں سے وہ حق کو تلاش کر اور حق کو لے کر کے آ جاتے. اکثر محدثین کا کہنا اس سے مراد حضرت سلمان فارسی, یہ ان کا مقام ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر حق اور ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنیا میں رکھ دیتا کہ سلمان فارسی وہاں بھی جاتے اور وہاں سے بھی حق کو لے کر کے اور ایمان کو لے کر کے وہ آ جاتے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال کا وقت قریب آیا, ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے, رونے لگے, سارو قطار رونے لگے, بہت زیادہ رونے لگے. لوگ ان کی عادت کرنے کے لیے آئے, کہا کیا بات ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں, کیا آپ کو دنیا چھوڑ کے جانے کا غم ہے, کیا آپ کو اس بات کی تکلیف ستا رہی ہے کہ آپ دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں, کیا آپ کو اس بات کا غم ہے کہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کر کے آپ بوڑھا ہو رہے ہیں, آپ تو صحابی رسول ہیں, آپ نے اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شرف آپ کو حاصل ہے, آپ اللہ کے نبی کا جب انتقال ہو رہا تھا اللہ کے نبی آپ سے راضی تھے, آپ رو کیوں رہے ہیں. اس وقت انہوں نے کہا مجھے رونا اس بات کا نہیں آ رہا ہے کہ میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں, مجھے غم اس بات کا نہیں کہ میں اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, غم مجھے اس بات کا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی سے ایک وعدہ کیا تھا اور ہم نے ایک وعدہ یہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی ہم دنیا کی زندگی میں اتنا ہی ساز و سامان کو لیں گے جتنا ایک مسافر ساز و سامان کو لے کر کے جاتا ہے. ایک انسان جب ٹریولنگ میں نکلتا ہے, سفر میں نکلتا ہے, بہت ساری چیزیں وہ لے کر کے نہیں نکلتا, معمولی کپڑے لے کر کے نکلتا ہے, تھوڑا سا کھانا لے کر کے نکلتا ہے اور معمولی سامان لے کر کے وہ سفر میں نکل جاتا ہے. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں رونا مجھے اس بات پہ آ رہا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ دنیا کی زندگی میں اتنا ہی سامان لیں گے جتنا ایک مسافر لے کر کے جاتا ہے. مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کے اس وعدے کو توڑ دیا اور ہم نے دنیا کے دولت کو حاصل کرنے میں اور اس کو پانے کے چکر میں لگ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا ایگریمنٹ ہم بھلا دیے. غم اور رونا اس بات کا ہے. سنن بہقی کی روایت ہے, سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی نے لکھا ہے کہ جب سلمان فارسی کا انتقال ہو گیا تو ان کے پراپرٹی کو دیکھا گیا, کتنا انہوں نے دولت چھوڑی ہے اور کیسی دنیا کی وہ دولت تھی جس کو دیکھ کے سلمان فارسی رو رہے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں اس میں ہے
کہ اجانتن و جفنتن و متحرہ، کہتے ہیں ان کے پاس صرف 3 سامان تھا. ایک تھا اجانتن، پانی پینے کا ایک چھوٹا سا برتن، ایک دوسرا تھا جفنتن، پانی نکالنے کے لیے دوسرا برتن، اور تیسرا تھا ایک پلیٹ تھا جس پر سلمان فارسی کھانا کھایا کرتے تھے. صرف 3 سامان ہیں. ایک برتن سے سلمان فارسی پانی نکالتے ہیں، ایک برتن سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیتے ہیں، ایک تیسرا ایک چھوٹا سا پلیٹ ہے جس پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھایا کرتے تھے. کہتے ہیں ہم نے گن کر کے دیکھا، اور پوری دولت جو سلمان فارسی چھوڑ کر کے دنیا سے جا رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ وہ 25 درہم سے زیادہ نہیں ہے. اللہ اکبر. 25 درہم کی وہ دولت جس کو سلمان فارسی دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی سے جو وعدہ کیا تھا، ہم نے اللہ کے نبی کے اس وعدے کو ہم نے توڑ دیا اور ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے. 25 درہم 500 روپیہ بھی آج کے دور سے نہیں بنتا ہے. آپ ذرا تصور کریں، ڈر خوف کتنا اس صحابی رسول کے زندگی میں ہے. کچھ بھی دولت نہیں آج کے مقابلے میں، لیکن اس کے بعد بھی ڈر ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی سے جو وعدہ کیا تھا کہ دنیا نہیں حاصل کریں گے، اس کو ہم نے ٹھکرا دیا، اس کو ہم نے توڑ دیا. مجھے اس بات کا رونا آ رہا ہے کہ اللہ کے سامنے، اللہ کے نبی سے جب ملاقات ہوگی تو اللہ کے نبی کے سامنے کیا جواب دیں گے. اللہ نے بے شمار دولتیں ہمیں دی ہے. آج کا جو ہمارا کھانا ہے، پہلے کے بادشاہ ایسے کھانا کھائے گا. ایسی زندگی جو ہم جی رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی زندگی پہلے بادشاہوں کی زندگی رکھی تھی. ہمیں احساس نہیں ہوتا، اللہ کی نعمتوں کو پا کر کے بھی اللہ رب العالمین کے شکر گزاری کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا. وہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت بھی یاد آتی ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. وہ بیٹھے اور بیٹھنے میں کھانا ان کے سامنے رکھا گیا، اور کھانے میں انواع و اقسام کے کھانے رکھے گئے. ایسا کھانا جس کو حضرت خباب بن ارت نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا. ان کھانوں کو دیکھنے کے بعد، وہ سارے بہترین لذیذ کھانوں کو دیکھنے کے بعد، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے صحابہ وہ تھے جنہوں نے مکہ سے مدینہ تک ہجرت کیا. بعض صحابہ وہ تھے جن کو کفن نصیب نہیں ہو رہا تھا. کہتے اللہ کی قسم میں ایسے ساتھیوں کو بھی جانتا ہوں زندگی میں جنہوں نے سالن دیکھا بھی نہیں کہ سالن کس کو کہا جاتا ہے. ہم ایسے ساتھیوں کو بھی جانتے ہیں جن کو پتہ نہیں تھا کہ پتلی روٹی کس کو کہا جاتا ہے. آج میرے سامنے اتنے انواع و اقسام کے کھانے رکھے گئے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سارے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے رہا ہے. یہ ساری چیزیں سوچ کر کے خباب اس کھانے کو کھا بھی نہیں پائے، وہاں سے اٹھ کر کے چلے گئے. کہ جو کھانا اتنا لذیذ کھانا، اتنا بہترین کھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو جو نیکیاں میرے پاس تھوڑا بہت بچا ہے اس کے بدلے میں اللہ مجھے یہی دنیا دے دے، اور جب میں آخرت میں اللہ کے سامنے جاؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بول دے تمہارے پاس اب کچھ نہیں بچا. یہ سوچ کر کے وہ کھا بھی نہیں پائے اور وہاں سے اٹھ کر کے چلے گئے. عرض کرنے کا مطلب یہ اور بتانے کا مطلب یہ کہ میرے بھائیوں، مال و دولت حاصل کرنا یہ اچھی بات ہے، لیکن دین سے دور ہو کر کے، شریعت سے دور ہو کر کے، اسلام کو درگزر، اسلام کو چھوڑ کر کے، عبادتوں سے اپنے آپ کو دور بھگا کر کے. عبادت کیا چیز ہے؟ نمازیں کس کو کہتے ہیں؟ نہ وقت کی پابندی ہے، نہ نمازوں کی پابندی. ساری چیزیں بھلا کر کے اگر مال و دولت اور دنیا کے پیچھے پڑیں گے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ. ہر قوم کے اندر، ہر امت میں اللہ نے ایک فتنہ رکھا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. یہ مال آپ کے لیے فتنہ، آپ کی دنیا بھی چلی جائے گی، آپ کا آخرت بھی برباد ہو جائے گا. ہاں، شریعت، دین، عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے، یہ ساری چیزیں کر کے، اور اس کے بعد مال و دولت کی دنیا میں جاتے ہیں، اچھی بات ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے. یہ استدراج کی جو ایک عذاب ہے، اللہ کا سزا، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اللہ نے جو کچھ دیا ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں عبادتوں کے بدلے میں دے رہا ہے. ہمارا دین سے تعلق کتنا اسٹرانگ، کتنا مضبوط ہے. اگر یہ ساری چیزیں دین سے جڑ کر کے اللہ دے رہا ہے تو اچھی بات ہے، اور نافرمانی گناہ زندگی میں بھرے ہیں اور اس کے بعد بھی دے رہا ہے تو ڈریے نہیں، روئیے، گڑگڑائیے اللہ کے سامنے کہ اللہ اگر یہ چھوٹ ہے، اللہ اگر یہ تیرا ڈھیل ہے، اللہ تو ظالموں کی طرح مجھے بھی چھوٹ دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ڈھیل اور اس استدراج سے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بچا لے. یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ فکر سب کو کرنے کی ضرورت ہے. یہی پیغام ہے آج کے خطبہ جمعہ کا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو سننے، سمجھنے، اپنے دل کے اندر بٹھانے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین.